وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے، کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مصیبت میں گرفتار کسی شخص کو دیکھے اور کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جی تو یہ لکھیا تو کہتے ہیں وہ زندگی بھر ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا، ہاں وہ کیسی ہو۔ سنن ترمذی کا حوالہ دیا ہے 3431 نمبر اور ابن ماجہ میں 3892 نمبر پر۔ یہ سند اس کی ضعیف ہے، یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا نا، یہ والی سند تو ضعیف ہے ترمذی وغیرہ میں، کیونکہ اس میں عمر بن دینار قہرمان آل زبیر یہ ضعیف راوی ہے، ائمہ محدثین نے اس پر شدید جرح کی ہے۔ اچھا، باقی یہ حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی جو ہے حسن مسند بزار کے اندر موجود ہے۔ مسند بزار میں 5838 نمبر پر یہ جو ہے نا روایت عبداللہ بن عمر سے یہ مروی ہے اور یہ ثابت ہے، کیونکہ مسند بزار والی سند جو ہے نا وہ صحیح ہے، حسن سند، یعنی مسند بزار میں حدثنا زکریا بن یحییٰ، جی حدثنا شبابہ بن سوار، یہ شبابہ بن سوار جو ہے نا یہ بخاری مسلم کا راوی ہے، اور آگے ہے جی مغیرہ بن مسلم، اور مغیرہ بن مسلم جو ہے یہ بھی حسن الحدیث راوی ہے، جس طرح کہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کے بعد اس پر تبصرہ کیا ہے اور فرمایا لیس بھی باس بصری مشہور والحدیث غریب، یہ بات لکھی ہے، تو مطلب یہ حسن الحدیث راوی ہے جی۔ تو مسند بزار کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے مر رأى مصابا فقال الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء ابدا، یہ والی جی۔ اور طبرانی اوسط کے اندر بھی 5320 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور جو طبرانی اوسط کے اندر ہے نا وہاں پر امام طبرانی کے جو شیخ اور استاد محمد بن احمد بن ابی خیثمہ، ان کے علاوہ باقی سارے راوی مسند بزار والے ہیں۔ زکریا بن یحییٰ، یہ زکریا بن یحییٰ سے مراد زکریا بن یحییٰ الزریر ہیں جی، تو باقی راوی وہی ہیں جو مسند بزار والے ہیں۔ سند حسن، اور حسن سند سے ثابت ہے، حافظ ابن القطان وغیرہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے جی۔ پھر یہ جو روایت ہے نا اس کے ایک اور سند بھی آتی ہے، یہ مسند بزار وغیرہ کے علاوہ بھی ایک اور طریق آتا ہے، وہ امام ابو نعیم اصبہانی کی حیلۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے اندر اور اخبار اصبہان میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی ذکر کیا ہے وہ والا طریق، تو وہ طریق بھی انشاءاللہ حسن ہے جی، لہذا یہ روایت حسن موجود ہے مسند بزار وغیرہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ سنن ابی داؤد کی 428 نمبر حدیث جی یہ بالکل موجود ہے، اور عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ان اوقات میں کام ہوتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرمائیں جس پر عمل میرے لیے کافی رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عصرین کی پابندی کرنا، اور یہ لفظ عصرین والا جو کہتے ہیں ہماری زبان میں مستعمل نہیں تھا، یعنی عام استعمال نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ عصرین سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں، اور طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے۔
جی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان دو نمازوں کی خصوصاً تاکیدن یہ کہا کہ ان کی پابندی کرنا. جی باقی جو ہے ویسے تو پانچوں نمازوں کی پابندی کا یہاں پر ذکر موجود ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ دو نمازیں خاص طور پہ جو ہے نا ان کی پابندی، ان کی حفاظت کرنا، اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو بعد نے یہ بھی کہنا ان کو وقت پہ ادا کرنا، یہ بات بھی کہی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی جو خاص اہمیت اور فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے، جس طرح کہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دو نمازوں کی حفاظت کرتا ہوگا، ان کو پابندی سے پڑھتا ہوگا، فجر کی اور عصر کی، یعنی طلوع سے پہلے والی فجر اور غروب سے پہلے عصر، تو ان کی جو پابندی کرتا ہوگا نا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار اس طرح کرے گا جس طرح کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے اور کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی، کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، آسانی سے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح آسانی سے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کر لے گا. جی تو یہ دو نمازوں کی خاص حفاظت کا اس میں ذکر ہے، اور سند اس روایت کی صحیح ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.